گفتگو گفتگو کو عربی میں الکلام کہتے ہیں۔ کلام کا لفظ کاف لام میم سے ہے، کلمن۔ زخم کو کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے کلام، کلام کرنا، بات کرنا۔ تو زخمی کرنے اور کلام کرنے میں کوئی باہمی مماثلت ہے؟ اگر ہم سب اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، آج تک ہم نے جو کچھ بھی بولا اس کا کتنا حصہ دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنا اور کتنا دوسروں کو ہرٹ کرتا گیا، زخمی کرتا گیا، دوسروں کا دل دکھاتا گیا، دوسروں کے لیے تکلیف، اذیت اور دل آزاری کا سبب بنا۔ زخمی ہونے پر اندر سے جو ٹیسیں اٹھتی ہیں وہ دیر تک محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ سالہ سال کے گزر جانے کے بعد بھی زخم مندمل نہیں ہوتے۔ روح کو جو گھاؤ لگتے ہیں ان کو کلام کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ مکالمہ نکلا ہے، دو لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے الکلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھا بول صدقہ ہے۔ ہم صدقہ کس سے کرتے ہیں؟ مال، دولت، کپڑا، کھانے پینے کی چیزیں اور کوئی بھی چیز ہو، لیکن حدیث کیا بتاتی ہے کہ اگر کچھ نہ بھی ہو تمہارے پاس تو اچھی بات کرو اور طیبہ، جو کہ سچی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کا دل بھی خوش کرنے والی ہو۔ جھوٹی بات سے نہیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا ذوق ہے کہ جھوٹ بول کے دوسرے کا مذاق اڑا کے کسی کو ہنسانا یا خوش کرنا۔ کلام، قول، بات اگر اچھی ہو تو عبادت ہے اور اگر غلط ہو تو وبال جان ہے۔ انسان کی عبادت صرف اس کے بدن سے ہی نہیں ہوتی، مال سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ قول سے بھی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم گفتگو سے نکال دیں جو کہ نہ دوسروں کو دکھی کریں اور نہ ہم اپنے لیے آگ سمیٹیں، کیونکہ انسان اپنے گفتگو سے بھی پکڑا جائے گا۔ قیامت کے دن گفتگو کا بھی حساب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ گویا جو کچھ آج تک ہم نے بولا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کیا بولا کریں؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات بولو لوگوں سے، ایسی بات جو دوسروں کا دل خوش کر دے، جو دوسروں کا دل زخمی نہ کرے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کرو، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے اعمال بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ گویا اچھی بات اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے، یعنی تمہاری درست باتوں سے تمہارے عمل بھی درست ہو جائیں گے۔ قولاً معروفہ، ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے قولاً معروفہ، کہ جب انسان بات کرے تو معروف انداز میں کرے، ایسی بات نہ ہو جو ذو معنی ہو اور لوگوں کو کنفیوز کر دے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قولاً کریمہ، معزز انداز میں بات کرے کہ جس سے کوئی دوسرا اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ ایک کلمہ، ایک بات انسان کو کہاں بلندیوں میں لے جاتی ہے، اور بعض اوقات محض ایک بات ہی ہوتی ہے جو انسان بسا اوقات محض مذاق میں کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے اور وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر ہمیں کسی وقت بھی احساس ہو کہ ہماری کوئی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، یا یہ کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے، یا یہ کہ ہماری یہ بات کوئی یہاں سے سن کے آگے لے جائے گا، کسی اور تک پہنچ جائے گی اور وہ دنیا میں ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث بنے گا، تو ہمارے انداز کس قدر بدل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا والوں کے خوف سے محتاط ہوں، کیا ایک مومن کے لیے کافی نہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے محتاط ہو اور اپنی زبان سے ناروا باتیں نہ نکالے، نہ مذاق میں اور نہ ہی کسی جوش اور غضب میں۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی انسان اور بندے اور دنیا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے اپنی زبانوں کو روکنے والے بنیں، اور کسی کے بارے میں بھی ناروا تبصرے کرنے والے نہ بنیں،
اور بغیر تحقیق کے باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ اب یہ کہ گفتگو میں آئی کانٹیکٹ، وائس ٹون، آپ کا لہجہ، آپ کے فیشل ایکسپریشن، آپ کا باڈی پوسچر اور ورڈنگ، یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ان سب کا ہمارے سے سوال کیا جائے گا۔